اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیوی کو ہم بستری کا کون سا طریقہ پسند ہے؟ ہم بستری کے ایسے دو طریقے جس کی عورت خود تمنا کرتی ہے، اور شریعت میں کون کون سے طریقوں سے قربت حاصل کر سکتے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، مرد جانتے ہیں کہ عورت کو کیا چاہیے۔ دوران مباشرت عورت کو کس بات سے لطف آئے گا اور اسے کیا چاہیے۔ مردوں کی یہی سب سے بڑی بھول ہے۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ اندازہ لگا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کا اندازہ ہر بار صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عورت مطمئن ہوئی ہے یا نہیں۔ یہ جنسی لطف اندوزی کا تجربہ کرنے جیسی بات ہے۔ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تبھی معلوم ہو سکتا ہے جب آپ خود تجربہ کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھی کو سیکس کے دوران زیادہ لطف آیا کہ نہیں، یہ جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس سے اس موضوع پر کھل کر بات کریں۔ آپس میں تعلقات اتنا بہتر ہو کہ کھل کر اپنے جذبات اور خواہش کا اظہار کر سکیں۔ آپ اپنے ساتھی کو اس بات کا یقین دلا سکیں کہ یہ سیکس صرف آپ کی خوشی کے لیے نہیں ہے، آپ کے ساتھی کی خوشی بھی بہت اہم ہے۔ زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ سیکس کے دوران چپ رہنا چاہیے۔ حقیقت کچھ مختلف ہے۔ جب تک آپ پارٹنر کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے ساتھی کو کیا کرنا ہے۔ سیکس کی لطف اندوزی کے لیے اگر آپ کا ساتھی آزادانہ طور پر نہیں بولتا یا جنسی خوشی کے لیے اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے تو آپ کو جوش کیسے آئے گا؟ آپ اپنے ساتھی سے کھلے طور پر پوچھیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا پسند کرتے ہیں۔ اس پر کھل کر بات کرنا بہت اہم ہے۔ میاں بیوی کھڑے ہو کر، لیٹ کر اور عورت کو اپنے اوپر لٹا کر یا عورت کے اوپر لیٹ کر، ان تمام طریقوں سے شریعت مطہرہ کے اندر قربت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ محترم ناظرین، پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عناصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ نکاح کر کے دو اجنبی آپس میں پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں پیار اور محبت اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جان اور دو قلب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جماع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جماع کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے۔ ذیل میں جماع کا طریقہ اور اس سے متعلق آداب و مسائل بیان کر رہا ہوں۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جماع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں صحبت کرنا حرام ہے۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے جماع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور بیوی سے جماع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ، اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اسے اس کا گناہ نہ ہوتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس لیے اجر ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن و حدیث میں ایسے طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ اگر ان طریقوں سے مرد اپنی بیوی سے قربت کرے گا تو مرد کو خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی تسکین حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو مکمل طور پر اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر اپنے جسم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جو غلط طریقہ ہے، یعنی دوبڑ میں نہیں کر سکتے، یعنی پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ممانعت سے کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت نے قوم لوط پر اس لیے عذاب نازل کیا تھا کیونکہ وہ دوبڑ میں کرتے تھے، یعنی پیچھے کے مقام سے قربت کرتے تھے۔ بہرحال شریعت میں اس طریقے سے کرنے سے ممانعت آئی ہے۔ ناظرین، جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو الٹا لٹا کر کریں یا سیدھا لٹا کر کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی آپ نے اپنا مقام تبدیل نہیں کرنا۔ آج کی سائنس بھی اقرار کرتی ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی اقرار کرتے ہیں
کہ اگر ان دونوں طریقوں سے قربت کی جائے تو عورت کو خوب لذت حاصل ہوگی اور مرد بھی خوب تسکین حاصل کرے گا۔ اب دو طریقوں کی وضاحت کرتے ہیں۔ پہلے طریقے میں عورت کو نیچے لٹا لیں اور اس کے اوپر خود لیٹ جائیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں یعنی جب مرد نے عورت کو ڈانپ لیا تو اس میں حمل رہ گیا۔ دوسرا طریقہ جو قربت کرنے کا ہے جس میں عورت کو بہت زیادہ لذت حاصل ہوتی ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے، یعنی مرد جب فرج عربی میں عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں، کہ چاروں جانب بیٹھ جائے اور دونوں رانوں کے درمیان بیٹھ جائے اور بیٹھ کر اس کی دونوں ٹانگوں کو اٹھا لے اور اپنے کندھوں پر رکھ لے اور مرد اس طریقے سے قربت کرے، یعنی مرد فرج کے چاروں جانب بیٹھ جائے، پھر عورت کی تھوڑی سی مشقت ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو اس طریقے سے قربت کر سکتے ہیں۔ یہ دو طریقے ہیں جن کو شریعت نے پسند کیا ہے، جس سے مرد اور عورت کو سکون حاصل ہوتا ہے اور اس طرح سے اولاد ہونے پر اور حمل ٹھہرنے پر زیادہ سے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئی اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔